بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا حسین 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 میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین مقتل میں دیتی ہے ایک ماں دہائی، لٹتی ہے ہائے میری کمائی، کوئی بچا لے میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا هو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير الذي خلق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع اما الذی لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون صلوات محمد حضرات، سورہ یونس کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کی خدمت میں حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور وہ کہ جو حق کی طرف ہدایت کرے کیا یہ بجا نہیں، کیا یہ مناسب نہیں کہ اس کی پیروی کی جائے، بجائے اس کے کیا تم اس کی پیروی کرو گے جو خود محتاج ہدایت ہو اور ہدایت کو طلب کر رہا ہو؟ یعنی قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ جو خود محتاج ہدایت ہو اس کے پیچھے چلنا مناسب نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ یہ کہا کہ دیکھو اگر تم یہ فیصلہ کرتے ہو تو یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو خود ہدایت کی بھیک مانگ رہا ہے، وہ جو خود محتاج ہدایت ہو بھلا وہ کیسے ہدایت کرے گا؟ امیر المومنین جنگ جمل کے وقت بصرے کے قریب پہنچے۔ دیکھیے یہ یاد رکھیے عزیزان محترم، ہم پر نصیحت کی تہمت لگے، ہم پر غلو کا الزام لگے، ہم پر تعلی کا الزام لگے، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی روایت بھی دکھا دے کہ کسی نے بمقام غلو صحیح، بمقام تعلی صحیح، حدود سے تجاوز صحیح کسی موقع پہ یہ کہا تو ہو، یہ کہا تو ہو کہ جیسے امیر المومنین نے کہا۔ عجیب جملے ارشاد فرمایا سنو، ان عصیتمونی فلا ترشدوا، اگر تم نے میری نافرمانی کی کبھی راہ ہدایت پر نہیں آ پاؤ گے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ وہ کہ جس کے ساتھ قرآن ہے اور جو قرآن کے ساتھ ہے، ہدایت کی منزلوں پر ہیں۔ فرمایا سنو، اگر میری نافرمانی کی کبھی راہ راست پر نہیں آ پاؤ گے، اگر تم نے میری اطاعت کی کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیوں نہیں ہوگے؟ کیونکہ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، یہی آیت کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جو ہدایت کرے اس کی پیروی کی جائے بجائے اس کے کہ جو خود محتاج ہدایت ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو کہ اس کے پیچھے چل رہے ہو کہ جو خود محتاج ہدایت ہے؟ یہ سلسلہ ہے عزیزان محترم۔ میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ حارث حمدان بستر مرگ پر ہیں اور سلسلہ ہدایت ہے۔ مادی دنیا ہر ایک جانتا تھا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، لہٰذا سنبھال کے جملے کہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا
کہ جب منکر نکیر آئیں گے، بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا سے گزر گئیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جب منکر نکیر آئیں قبر میں سوال کریں میرا نام لے لینا، کسی نے یہ نہیں کہا سوائے علی کے۔ کیوں؟ کیونکہ مقام ولایت کبریٰ صرف اس دنیا میں نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد حارث ہمدان گھبرانا نہیں، قبر میں جب منکر نکیر آئیں ہمارا نام لے لینا۔ تعلی ہو جاتی، ہم مان لیتے، کچھ ہوتا جھوٹ صحیح، تعصب پسندی صحیح، کوئی تو کہتا معذرت کے ساتھ، جس کو خود اپنی شفاعت پہ یقین ہو وہ آپ کی شفاعت کروائے گا، وہ آپ کی شفاعت کروائے گا۔ حارث ہمدان نہ گھبرانا حارث ہمدان، جب وہ آئیں، کل میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ مردہ جان کر نہیں کہا جا رہا ہے، جسم مردہ ہے مگر شانے کو ہلا کے کہا جا رہا ہے، اسمع افہم، سن اور سمجھ، تیرا رب خدا، تیرا نبی رسول، تیرا کعبہ قبلہ، تیری کتاب قرآن، اور یہ ہے سلسلہ ہدایت۔ جب منکر نکیر آ کے قبر میں سوال کریں تو بتا دینا کہ تیرا امام وہ ہے وہ نہیں، تیرا امام وہ ہے۔ دو طرح کے امام ہر زمانے میں رہے ہیں، سلسلہ ہدایت ساتھ ساتھ رہے۔ علماء اہل سنت نے کہا کہ ایسے نام اگر کسی کے کفن پہ لکھ دیے جائیں تو اس کی نجات ہو جائے۔ یہ ہمارے جملے نہیں ہیں، ان کے جملے۔ ایسے نام کہ اگر کفن پہ لکھ دیے جائیں تو ایسا ہو امام کہ جب منکر نکیر آ کے سوال کریں تو ہمارا نام لے لینا۔ حارث ہمدان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، من یمت یرانی، جو مرے جہاں مرے جب مرے مجھے دیکھے گا۔ اور علی اس صورت میں آئیں گے چاہنے والے کے پاس کہ نبی سرہانے ہوں گے، علی پہتیانے ہوں گے، اور آ کے کہیں گے مت گھبرانا ہم آ گئے۔ کون علی ہیں پہتیانے؟ جو آپ کے قدموں کے قریب آ کے بیٹھے، اس کے قدم دو سے رسالت پر نظر آتے ہیں۔ اپنے مقدر پہ ناز کیجئے، اپنے نصیب پہ ناز کیجئے، اور کس اطمینان، دل مطمئن ہے اس ضمانت پر کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا، اور یہ وہ نہیں ہے کہ جو وعدے وفا کر کے وفا نہ کرے، یہ وہ نہیں ہے۔ ہم سے کہا ہے کہ قبر میں آئیں گے تو آئیں گے، ہم منتظر ہیں۔ اس دن سب کو معلوم ہو جائے گا کہ علی کیا ہے، اس دن سب کو معلوم ہو جائے گا۔ اسی لیے ہدایت کو طلب کرنے والے بار بار یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ خدا کی قسم، اگر ایک بار مومن کی دعا پوری ہو جائے تو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیوں بار بار ہدایت کی بھیک مانگ رہے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم وہ بھی 5 مرتبہ نمازوں میں یہ کہا جا رہا ہے، اور تو ہدایت کر۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وضاحت کر دی کون سا راستہ کہ جس پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ راستے ہمیشہ 2 رہے ہیں، غلط راستے پہ نہ چلے جائیے گا، اس کے پیچھے نہ چلے جائیے گا کہ جو آپ کو بہکا دے، کہہ دے کہ میں امام ہوں اور امام نہ ہو۔ سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ تو سیدھے راستے کی ہدایت کیوں طلب کی جا رہی ہے؟ اور قرآن کا معیار یہ سمجھ لیجئے، قرآن کا ایک معیار ہے، قرآن کا ایک اسٹیٹس ہے۔ قرآن ہر ایک کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، غیر متقی کے لیے ہدایت نہیں ہے، غیر متقین کے لیے ہدایت نہیں ہے قرآن۔ باوجود رحمت واسعہ، باوجود رحمت مطلقہ، اس عام رحمتوں کے باوجود کہ جو مطابق حکمت بھی ہے، مطابق رحمت بھی ہے، اپنی ہدایت کو عام نہیں کیا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اے میرے رسول، کوئی بھی ہو، جیسا بھی ہو، جو بھی تیری بارگاہ میں آئے گا ہم اس کی ہدایت کریں گے۔ یہ نہیں ہوا کہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، جو بھی تیری بارگاہ میں آئے ہم ہدایت کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہدایت اس کی ہوگی کہ جو متقی ہوگا،
غیر متقی کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اب ہم سے یہ نہ کہا جائے کہ کسی کو برا نہ کہیے، کسی کو کچھ نہ کہیے، اللہ جانے خدا نے کس کی ہدایت کر دی ہو۔ تو یہ باتیں اس وقت آتی ہیں کہ جب لوگ اپنے نفسوں کا خیال خدا کی ذات پہ کریں، کیونکہ آپ کا دل بڑا نرم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت کو کچھ کہا نہ جائے، لہٰذا یہ باتیں ہوتی ہیں کہ کچھ نہ کہیے، ہو سکتا ہے خدا نے معاف کر دیا ہو۔ خدا کسی ظالم کی ہدایت نہیں کرتا، خدا کسی جابر کی ہدایت نہیں کرتا، خدا کسی فرعون کی ہدایت نہیں کرتا، خدا کسی نمرود کی ہدایت نہیں کرتا، خدا کسی شداد کی ہدایت نہیں کرتا۔ ہدایت اگر ہے تو متقین کے لیے، غیر متقی کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ ان کو کچھ نہ کہیے، ان کو کچھ نہ کہیے، یہ باتیں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں ہم صرف یہ دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اسلام لانے والوں میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے لیکن ان کے ایجنڈے تھے، ایسے کوئی اسلام لانے والا اسلام نہیں لایا۔ ہر اسلام لانے والے کا کوئی نہ کوئی ہدف رہا ہے، اور تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کون اگر خدا جاہ و حشم اور ملوکیت کے ساتھ انبیاء کو زمین پر بھیج دیتا، سب کے سب اسلام لے آتے، لیکن خدا کی قسم یہ نہ پتا چلتا کہ کس کا ایمان سلمانی ہے، کس کا سفیانی ہے، یہ نہ پتا چلتا۔ خدا یہ چاہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہ رہتا، سب کے سب مسلمان۔ اللہ اکبر! اگر اس کو سب کو مسلمان بنانا ہوتا، سب کو جنت میں داخل کرنا ہوتا، تو شیطان کو باہر کیوں نکالتا؟ وہ نہیں چاہتا۔ کہا پروردگار اکثریت کو بہکا دوں گا، اکثریت کو بہکا دوں گا۔ کہا جاؤ جاؤ بہکا دو۔ ہم اکثریت کو چاہتے بھی نہیں، یہ نہیں چاہتے کہ جنت اکثریت سے بھری ہو، ہم خلوص چاہتے ہیں، ہجوم نہیں چاہتے۔ تو جہاں ہجوم پہ ناز ہو وہاں وحدانیت نہیں ہے، ابلیسیت ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ جہاں یہ ہو کہ ہمیں شیعہ دور دور تک نظر نہیں آتے، ہر زمانے میں یہ رہا، اقلیت پر ناز کیا جا رہا ہے، اقلیت پر۔ اکثریت تو ہر دور میں مردود ہے، اکثریت تو ابلیس کی قوم ہے۔ جناب نوح سے آ کے ابلیس نے کہا، یہ منطق ابلیس ہے، یہ بھی سنیے۔ جناب نوح سے آ کے ابلیس نے کہا کہ قیامت کے دن دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، قیامت کے دن دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ کہا کیا ہوتا ہے؟ کہ قیامت کے دن اگر انتخاب ہو جائے، الیکشن ہو جائے، تو میری جماعت اتنی بڑی ہوگی کہ آج کی زبان میں کہا جائے کہ ضمانت ضبط ہو جائے گی۔ کہا اتنی بڑی جماعت ہوگی، آپ اقلیت میں ہوں گے۔ تو ابلیس کو اکثریت پہ ناز ہے، تو جس کو اکثریت پہ ناز ہو وہ اللہ والا نہیں ہوا کرتا۔ کہا قیامت کے دن میں پوچھوں گا کہ میں کیا ہوں اور تو کیا ہے، تو کیا ہے، اس لیے کہ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو تیری پیروی کرے گا اس کو اور تجھ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کو اور تجھ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ تو گمراہی کی طرف ہدایت کر رہا ہے، ہم حق کی ہدایت کر رہے ہیں، ہم حق کی طرف ہدایت کر رہے ہیں۔ تو جو حق کی ہدایت کرے گا پیروی اس کی کرو۔ جناب رسالت پناہ کی بارگاہ میں ابلیس آ رہا اور آ کے کہنے لگا کہ گمراہی میری طرف سے ہے، ہدایت آپ کی طرف سے ہے، لیکن آپ کی طرف سے ہدایت اس لیے ہے کہ اللہ نے آپ کو ہادی بنایا، مجھ کو گمراہ کرنے والا بنایا۔ دونوں کا بنانے والا خدا ہے، دونوں کا بنانے والا خدا ہے۔ تو جب دونوں کا بنانے والا خدا ہے تو میری اور آپ کی تو کوئی مرضی نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہی تو منطق ہے جو ابلیس کی تھی، اس کو بادشاہوں نے اپنا لیا۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ حسین قتل کر دیے گئے، کہ اس میں ہمارا تو کوئی دخل ہی نہیں، یہ تو خدا کی مرضی تھی۔ جتنے ظلم کیے بادشاہوں نے، علماء کرام وہ جو درباروں میں بیٹھنے والے ملا تھے، انہوں نے یہ مہریں لگائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ کیا خدا کی مرضی یہ ہے کہ مظلوم قتل ہو؟ کیا خدا کی مرضی یہ ہے کہ ظالم جنت میں داخل ہو جائے؟
یہ مزاج ملوکیت کا مزاج ہے، یہ مزاج خدائی مزاج نہیں ہے، یہ مزاج خدائی مزاج نہیں ہے، لیکن لوگوں کی مرضی یہ ہے اور اپنے نفسوں کا خیال ذات وحدانیت پہ کیا۔ یہ شیطان ہے کہ جو گمراہ کرنے والا بنا، کہا نکل جاؤ میری بارگاہ سے، نکل جاؤ میری بارگاہ سے۔ اگر شیطان کو باہر نکالا ہے کہ جاؤ گمراہ کرو، تو کسی کو ہدایت کے لیے اگر خدا نہ رکھے تو کیا یہ بات عدل کے مطابق ہوگی کہ گمراہ کرنے والا ہے اور سنبھالنے والا نہیں ہے؟ اور خدا پر اتنا یقین ہے امت کو کہ جو کچھ ہوا فوراً انہوں نے گھبرا کے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا ہو گیا؟ کہا صاحب شیطان نے گمراہ کر دیا، آپ کو گمراہ کر دیا۔ ایسے ایسے ہیں کہ جو شیطان کو گمراہ کر دیں، لیکن جو بھی ہوا وہ بھی کہہ کے پھنس گیا۔ اب تو مصیبت گلے پڑ گئی، جو بھی نکلا جہاں سے نکلا اس نے کہا شیطان نے گمراہ کر دیا۔ اتنی ترقی کی شیطان نے کہ 87 مقامات پر قرآن نے شیطان کا ذکر کیا، اور جب تراویح شریف ہوتی ہے تو 87 مقامات پر شیطان کا نام لیا جاتا ہے، شیطان کا نام لیا جاتا ہے، نام حسین لینے میں موت آتی ہے، شیطان کا نام لیتے ہیں۔ اور کیا کہیں صاحب عبادت ہو رہی ہے، یہ عبادت ہو رہی ہے کیونکہ قرآن ہے۔ اب میں کیا کروں کہ اگر شیطان نے اتنی ترقی کر لی؟ کہا میں بہکاؤں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ کسی اور راستے پر شیطان نہیں بیٹھا ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ دائیں بائیں بیٹھا ہے۔ جو دائیں بائیں جا رہا ہے وہ تو گیا، وہ جو ادھر و ادھر ہے وہ چاہے کہیں ہو، جو ادھر ہے یا ادھر ہے وہ تو پہلے ہی سے گیا، اس کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہکا ہوا ہے۔ شیطان تو اس کو بہکا رہا ہے کہ جو صراط مستقیم پر ہے، اور عزت الہی کی قسم کھائی تو قسموں پہ نہ تو قسم واللہ باللہ تاللہ اس پہ نہ جائیے، وہ بھی عزت الہی کی قسم کھا کے صراط مستقیم پہ بیٹھا، اس انداز میں بیٹھا کہ جیسے کوئی لیندار کسی دیندار کا منتظر ہو کہ اب تو آئے گا وصول کے رہوں گا، اس انداز میں بیٹھا۔ صراط مستقیم پر شیطان بھی ہے، اور صراط مستقیم کے لیے دعا مانگنے والے دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار ہدایت فرما صراط مستقیم کی طرف۔ تو اس راستے کی طرف کیوں جا رہے ہو جہاں شیطان بیٹھا ہے؟ اللہ اکبر، اسی راستے کی طرف دعا مانگی جا رہی ہے جہاں شیطان بھی ہے۔ تو ہر صراط مستقیم کی طرف بڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، یہ نہ سمجھیے گا کہ صراط مستقیم پر ہیں لہذا شیطان تو نہیں ہے۔ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ عبادتیں کر رہے ہیں کا قتل کر دو، ہر عابد ہر صراط مستقیم پہ چلنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دھوکہ کھا جائیں، شیطان وہیں بیٹھا ہے، لہٰذا یہ کہا جا رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم ہر ایک کی ہدایت نہیں کریں گے، ہم متقی کی ہدایت کریں گے۔ ہر ایک کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں لی جا رہی ہے کہ تم دعا کرو ہم ہدایت کریں گے، یہ نہیں، ہدایت کو محصور کر دیا متقین کے لیے۔ اب متقی کون ہوتا ہے؟ یا علی حبک تقوی والایمان، اے علی آپ کی محبت تقوی ہے اور ایمان ہے۔ کمر کو جھکا کے چلنے والا متقی نہیں ہے، حب علی دل میں رکھنے والا متقی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہدایت کو تو محدود کر دیا، اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ نہ کہیں۔ کیوں؟ ارے خدا کا کیا بھروسہ، یہ جملے ہیں عزیزان محترم کہ خدا جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے معاف کر دے۔
اور قرآن میں ہے کیا؟ یا تولا ہے یا تبرہ ہے، اس کے علاوہ قرآن کچھ نہیں بیان کر رہا ہے، کچھ نہیں بیان کر رہا ہے۔ اور کیوں علی سے شکایت ہے لوگوں کو؟ کیوں؟ کیونکہ ہادی جو ہے وہ کھل کے بیان کرتا، کہا اے اللہ کے رسول آپ رحمت ہیں، کہا مگر میں باطل کو کھل کے بیان کرنے والا بھی ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول رحمت ہیں تو کسی کو برا نہ کہیں گے۔ کفار قریش اس وقت تک برا نہیں مانے تھے جب تک اللہ کا نام لیا جا رہا تھا۔ کفار قریش نبی سے تب ناراض ہوئے جب نبی نے کہا لا الہ۔ جب تک تولا تھا سب خوش تھے، جب رسول نے کہا سنو یہ سارے جتنے ہیں 365 یہ سب جھوٹے، اب لوگوں کی تیوریوں پہ بل پڑ گئے، کہا یہ تو ہمارا دھندا پانی بند کروائیں گے۔ اب شکایت پہنچی کہاں؟ بہت سے رشتہ دار ہیں رسول کے، اسی مکے میں رہتے ہیں، شکایت پہنچی ابو طالب کے پاس۔ اسے میری شکایت کسی پنساری سے نہیں کی جائے گی، میری شکایت وہاں پہنچے گی جہاں سے میرا تعلق ہے۔ تو کافر سمجھ رہے ہیں کہ نبی کا تعلق ابو طالب سے ہے، کہیں اور نہیں جا رہے ہیں۔ میں خدا کی قسم اگر میں کوئی بیتکا جملہ کہوں تو آپ میرے والد سے شکایت کریں گے؟ سڑک چڑھتے تو کسی کو پکڑ نہیں لیجیے گا، وہ بھی کہے گا مجھ سے کیا مطلب، جاؤ دفع ہو یہاں سے۔ اولاد جانے، ان کے والدین جانے، ماں باپ نے بنایا ہے تو ایسا بنا ہے۔ میں نے کچھ کہہ دیا، بنایا ہے تو ایسا ہے، بے تکا ہو تو ماں باپ پہ جائے، تکا ہو تو ماں باپ پہ جائے، یہ تو دستور دنیا ہے نا۔ اب رسول نے کہا سنو یہ سب کے سب جھوٹے، کہاں سے کہہ دیا؟ کسی سے سنا تو کہا۔ اب میں یہ رسول کے لیے یہ جملے نہیں استعمال کر رہا ہوں، میں تو یتیم عبداللہ کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں خفا ہو کہ بڑے بڑے اکابرین قریش ماضی کے جو آج کے بڑے امت مسلمہ کے سردار ہیں، میں تو ماضی کی گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر قرآن شیطان کو یہ کہہ دے کانا من الکافرین تو علماء تشریف فرما ہے، میں تو ماضی کی باتیں کر رہا ہوں۔ وہ جو ماضی میں بڑے کافر تھے آج تو ماشاءاللہ ان کے نام مسجدوں پہ لکھے ہیں، شکایتیں لے کے رسول کے پاس آئے، جناب ابو طالب کے پاس آئے، اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سنبھالو۔ کیا غضب ہو گیا؟ کہا ان کو بھی برا کہہ رہا ہے، ان کو بھی برا کہہ رہا ہے، ان کو بھی برا کہہ رہا ہے۔ اب کیوں برا کہہ رہے ہیں رسول؟ اس لیے کہ خدا نے کہا، اس لیے کہ خدا نے کہا۔ کیوں؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، اتباع رسول کیجئے، ظالم کو برا کہیے۔ عبادتیں کرنا محبت خدا کی دلیل نہیں ہے، اتباع رسول دلیل ہے۔ ظالم کو برا کہنا رسول کی سیرت ہے، رسول کی سنت ہے۔ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں سنت رسول پہ عمل کیجئے تو بات ہے، تو اپنے آپ کو اس سنت سے منسوب کرنا مناسب۔ اے ابو طالب تم اپنے بھتیجے کو سنبھالو۔ اب ابو طالب نے بھی کمال کا جملہ کہا، سنو یہ عقیدہ ہے ابو طالب کا، قصیدے علماء اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، نہ ہو تو کل مجھے کوئی روک لے میں دکھا دوں۔ کہا سنو میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ سچ کہا، محمد رسول اللہ سچ کہا۔ اب اس کے علاوہ بھی کوئی اسلام ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی اسلام ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب ہم بہت بڑے اسلام کے ماننے والے ہیں، تو زبان سے کہہ دینا کہ ہم مسلم ہیں یہ تو قبول ہی نہیں ہے، یہ تو قبول ہی نہیں ہے۔ کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا زبان سے کہہ دینا کافی ہے کہ ہم ایمان لائے، نہیں، زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، میدان عمل میں آؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے میری پیروی کرو۔
تم تو ایسے بن گئے کہ کسی کو کچھ نہ کہیے، کسی کو کچھ نہ کہیے، وہ نہ برا مانے، وہ نہ برا مانے، وہ نہ برا مانے۔ رسول سے کیوں نہیں کہتے لات کو برا نہ کہیے، منات کو برا نہ کہیے، حبل کو برا نہ کہیے؟ اے اللہ کے رسول، آپ کیا غضب کر رہے ہیں، کیا غضب کر رہے ہیں؟ اتحاد کی باتیں ہوں بھائی۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے یہی تو ارشاد فرمایا کہ مالک اشتر کو خط لکھا، اما اخ لکا فی الدین او نذیر لکا فی الخلق، کہ یا دین میں تمہارا بھائی ہے یا خلقت میں تمہارا نذیر ہے۔ لیکن جہاں عقیدے کی باتیں ہوں وہاں یہ تھوڑی ہے کہ وہ بھی خوش ہو جائیں، وہ بھی خوش ہو جائیں، وہ بھی خوش ہو جائیں۔ یہ نہیں ہوتا، یہ دین نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ سیاست ہے۔ تو جس کو سیاست کرنا ہو وہ سب کو اچھا کہے، اور جس کو دین پہ عمل کرنا ہو وہ حق کو حق کہے، وہ حق کو حق کہے۔ اور ورنہ تو سب ہی اچھے ہیں، سب اچھے ہوتے تو خدا کی قسم یہ نہ ہوتا کہ نبی علی کو بلند کر دیتے۔ زید شہید سے کسی نے پوچھا کہ بیٹھ کے بھی تو کہہ سکتے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ ہاتھوں پر بلند کر کے دکھایا کیوں؟ عجیب جملہ کہا نبی یہ چاہتے تھے کہ قیامت تک آنے والی اقوام اس علم کو دیکھ کر راہ ہدایت پر آتے رہیں۔ علی کو عین علم کہا، علی علم ہیں، علی سے ہٹ گئے تو ہدایت نہیں ہے۔ غدیر کا میدان مستقبل ہے محمدیت کا، مستقبل ہے محمدیت کا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کیونکہ ہدایت یہ کریں گے، کوئی اور ہدایت نہیں کرے گا، کوئی اور ہدایت نہیں کرے گا۔ کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ جب کوئی دینی مسئلہ سامنے آیا کہ خدا کی قسم اگر ابو الحسن نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے، جب دین کی بات آئی تو ان کو کوئی اور نظر نہ آیا۔ سیاستیں تھیں تو بہت سے تھے، جب مذہب آیا تو علی آ گئے۔ تو یہ فکر تو اچھی ہے نا کہ جب دین و مذہب کی بات آئے تو ان کے پیچھے چلا جائے، ان کے پیچھے چلا جائے، اتباع کرو، پیروی کرو۔ منبر پر بیٹھ کے کہا، اور یہ تو حسین کا جملہ ہے، منبر پر بیٹھ کے کہنے والے نے کہا کہ انا اولا بالمومنین من انفسہم، کہ میں اولا ہوں مومنین کے نفسوں پر۔ حسین مسجد میں بیٹھے تھے، کہا اسکت یا ایھا الکذاب، اے جھوٹے چپ ہو جا۔ اب منبر پر بیٹھنے والی شخصیت اتنی مقدس تھی کہ میں ان کا نام بھی منبر سے نہیں لے سکتا، میں ان کا نام بھی منبر سے نہیں لے سکتا۔ لیکن بولنے والا کون ہے؟ نبی کا نواسا، کہا اسکت یا ایھا الکذاب، اے جھوٹے چپ ہو جا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حسین ابن علی۔ کہا حسین یہ باتیں تم کو سکھائی کس نے؟ دیکھیے بات وہیں پہ آ گئی۔ نبی نے برا کہا کہ کس نے سکھایا؟ حسین نے کہا جھوٹے اتر میرے باپ کے منبر سے۔ کتنا اچھا عقیدہ تھا، یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کا منبر ہے، کہا منبر تو آپ ہی کے باپ کا ہے۔ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ منبر تو آپ ہی کے باپ کا ہے، یہ تو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ میرے باپ کا منبر ہے۔ غدیر میں بنائی ان کے باپ کے لیے ہے، اور اس زمانے میں بنا ہے جب کسی کے باپ داداؤں کا پتہ بھی نہ تھا۔ اب یہ تو مجبوریاں ہیں نا، اب اتنی جلدی میں حسب نسب و شجرے کہاں سے بنے؟ غدیر میں ولایت کا اعلان یہ تو ازلی مسئلہ ہے اور ابدی مسئلہ ہے، آدم سے لے کر مہدی منتظر تک۔ ازلی و ابدی مسئلہ ہے نا، دائیں بائیں ہٹ جاؤ تو ہدایت ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ کہا اتر میرے باپ کے منبر سے، اور نجف سے چھپی ہوئی کتاب ہے، وہ ایک قدم اور مقدس ہے۔
کہ اتر میرے باپ کے ممبر سے فوراً اتر آئے، کوئی بحث و گنجائش کی؟ ہاں شکایت لے کے ضرور گئے، یا علی آج تو حسین نے میری دل آزاری کر دی، بھری ہوئی مسجد تھی۔ تو ہم سے جو لوگ خفا ہوتے ہیں ہم تو وہی کہہ دیتے ہیں جو ہم نے پڑھا۔ اب لوگ خفا ہیں تو روز محشر حسین سے کہیں، اگر جرت ہو اور محشر کے میدان میں بولنے کی گنجائش ہو کہ اللہ یہ فرزند رسول آپ نے بڑا سخت جملہ کہہ دیا، جھوٹ بولنے والا جب ممبر سے جھوٹ بولے تو حسین نے یہ بتا دیا کہ اس کو اگر علی کے ممبر پہ بیٹھا ہے، اور ہر ممبر معتبر نہیں ہوتا، ہر ممبر معتبر نہیں ہوتا، ممبر حق معتبر ہے، جہاں فضائل علی بیان ہو۔ غدیر میں ممبر رسول نے بنایا اور فضائل علی کے لیے وقف کر دیا، ادھر ادھر کی باتیں ممبروں سے بیان ہو تو فضولی ہیں، اور اگر فضائل علی ہی نہ بیان ہو ممبر سے تو کیا بیان ہوا؟ ان سے ہٹ گئے تو کچھ نہیں، یہ عالم ہے، یہ عالم ہے۔ ہر زمانے کے لوگ اسی بات سے خائف تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بڑھ جائیں، اور اگر یہ بڑھے تو لوگ ان کے پیچھے چلیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، جاہ و حشم، طاقت و قوت و مال و دولت کے باوجود، مال و دولت کے باوجود کسی کے پاس کچھ نہیں، صرف ایک مقام ولایت کبریٰ۔ مگر ان کی منزل کیا؟ ربی حبلی کمال الانقطاع الیک، پروردگار وہ کمال انقطاع عطا کر، یہ ہے حسینیت، وہ کمال انقطاع عطا کر کے میں ساری دنیا سے کٹ کے تیرا ہو جاؤں، ساری دنیا سے کٹ کے تیرا ہو جاؤں۔ جو سب کو خدا کے لیے قربان کر دے اسے حسین کہتے ہیں۔ تو حسین کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہ کیجیے، اور یہ ذکر حسین ہے، اس کو قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کیا کیا کوششیں کی، کیا کیا کوششیں کی کربلا کو مٹانے کی، نہر کا پانی تک کے بہایا گیا، لیکن نہر کا پانی بھی ان کی اطاعت کر رہا ہے۔ نہر کا پانی ایک مقام پر آ کے قبر حسین کا طواف کرنے لگا، یہی وہ مقام ہے جو حائر حسینی کہلاتا ہے، کہ جہاں اختیار دیا گیا کہ نماز یا مکمل پڑھو یا قصر پڑھو، مسافر کو اختیار، حائر حسینی ہے، پانی ان کا طواف کر رہا ہے، اور ابلیس نے جو دھوکہ کھایا وہ اپنی ظاہری نگاہوں سے دھوکہ کھایا، اس کا باطن حسد پر مبنی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس ان انوار کو دیکھ رہا تھا۔ آدم کو سجدہ نہیں ہے، آدم کو سجدہ عظمت محمد و آل محمد کو سجدہ، جہاں یہ ہیں وہ مقام قبلہ ہے، عظمت آل محمد کو سجدہ، اور یہاں ابلیس کو حسد۔ کہا کس سے حسد کر رہے ہو؟ ان سے حسد کر رہے ہو، نکل جاؤ، آج سے تم لعنتی ہو۔ جو ان سے حسد کرے وہ دربار سے نکالا بھی جائے گا، طوق لعنت پہنایا بھی جائے گا۔ اب برا ماننے والے چاہے برا مانتے رہیں، چاہے برا مانتے رہیں، مگر یزید پر لعنت قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اور میں عرض کروں گا 1,23,999 انبیاء حسین پر روئے بھی ہیں، یزید پر لعنت بھی کی ہے۔ اور سیرت انبیاء کی اطاعت کرنا، کوئی یہ نہ کہے ہم رو لیے، ہم رو لیے، صرف رو لینا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ مظلوم کے قاتل سے اظہار برات نہ ہو۔ یہ نہ ہو ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ہم نے کسی مرد کے 2 دل نہیں بنائے ہیں، آدھے منافق ہیں آدھے مومن ہیں۔ یہ مزاج چھوڑ دیا جائے تو مناسب ہے، اس لیے کہ اگر دشمن زہرا کی محبت ہے تو جنت ممکن نہیں ہے۔ ان کے دشمن کی محبت کی بو کے ساتھ جنت کی بو نہ آئے گی، مقدر میں دوزخ لکھ دیا جائے گا، کچھ اور نہیں ہے۔
یہ وعدہ کر رہے ہیں جو روئے رلائے یا سوگوار شکل اختیار کرے اس پر ہمارے حق کی معرفت کے ساتھ جنت واجب ہے. کسی کو شک تو نہیں. کیوں؟ کیونکہ جس کی ملکیت ہے اس نے وعدہ کیا ہے. امام علی ابن موسیٰ الرضا مشہد مقدس میں ہیں. محرم کا چاند افق پہ نمودار ہوا, بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اب جو دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, غلام نے کہا مولا کربلا کو تو بہت دن ہو گئے. کہا مولا کربلا کو تو بہت دن ہو گئے. کہا ہمارے لیے کربلا قیامت تک, کربلا قیامت تک ہے. کیوں؟ کیونکہ تم اس طرح سے کربلا کو بھلا نہ دو جس طرح سے تم نے غدیر کو بھلا دیا. اس طرح سے تم نہ بھلا دو. کس سے کہا امام نے؟ اپنے چاہنے والے سے یہ جملہ کہا. اتنا زیادہ خود کو چھپا نہ لو کہ تم خود بھول جاؤ کہ غدیر کیا ہے. محرم قیامت تک ہے, کربلا قیامت تک ہے. ننھے سے حسین اور خاک رسول اپنی زوجہ کو دے کے جا رہے ہیں. ام سلمہ, جب یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھنا میرا بیٹا گھوڑے سے گر گیا. اور عقیدہ حسین ابن علی کا عقیدہ اپنے نانا سے عجیب و غریب ہے. لوگ جیسے زندگی میں رسول سے گفتگو کرتے تھے, حسین اپنے نانا کی شہادت کے بعد ان سے ایسے گفتگو کرتے تھے. جب مدینہ چھوڑنے لگے اپنے نانا کی قبر پہ آئے, عجیب انداز ہے, رات ڈھل چکی ہے اور حسین نانا کی قبر پہ آئے اور جالی کو تھام کے کہا اللہم ان ھذا قبر نبیک محمد ونبن بنت نبیک محمد. اے پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. پروردگار وہ وقت آ گیا کہ جس کا تجھے علم ہے. اس طرح سے گفتگو کی حسین نے اپنے نانا کی قبر سے کہ زمانہ حیران ہو گیا. حسین نہیں جانتے کہ محمد اس دنیا میں نہیں ہے. حسین ایسے گفتگو کر رہے ہیں جیسے نانا موجود ہیں. اے نانا چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے نانا. اے نانا اہل حرم کو لے کے حسین کہاں جائے نانا. اے نانا بیویوں کا ساتھ ہے نانا. اے نانا دشمن ہے زمانہ. اے نانا تنگ ہو گیا نانا جینے سے. دو مصرے عرض کروں, ارے تنگ جینے سے ہوں, پاس اپنے بلا لو نانا, اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا. اے نانا حسین کہاں جائے. یہاں حسین ساری رات روتے رہے اور انداز بکا یہ ہے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور قبر رسول کی جالی کو تھام کے رو رہے ہیں. ساری رات اسی انداز میں گزری. صبح کی نماز پڑھی, روضہ اطہر سے باہر آئے, دیکھا کہ بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں. پریشان حال. کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا فرزند رسول ساری رات آپ نے یہاں گریہ کیا, ارے وہاں شہزادی زینب در خیمہ پر, بھیا اب تک نہیں آئے. کیا بات ہو گئی, میرے بھیا اب تک نہیں آئے. کہا چلو ہم چلتے ہیں. زینب کے پاس آئے, کہا بھیا کیا بات ہو گئی. کہا اے زینب ہم نانا سے گفتگو کر رہے تھے. اے زینب ہم نانا سے گفتگو کر رہے تھے. چلو زینب اب اس شہر کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. لیجئے قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا. ترتیب لشکر اس طرح سے ہے, عباس علم لیے آگے آگے, حسین کا گھوڑا ساتھ ہے, علی اکبر بابا کے ساتھ ساتھ رہنا, عباس پردے کے ذمہ دار ہیں. ان قریب تھا کہ یہ سواریاں نکلتی کہ ایک مرتبہ عباس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے حسین کے راہوار کے قریب آئے. اے آقا ذرا سواری کو ٹھہرا دیجئے. کہا عباس ابھی تو چلے ہیں, سواری کو روکنے کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا آپ کی بیمار بیٹی.
آپ کی بیمار بیٹی اب جو حسین نے دیکھا، انا للہ، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، سکینہ ساتھ جا رہی ہیں، صغرا یہ سمجھتی ہیں بابا سکینہ کو زیادہ چاہتے ہیں، لہذا سکینہ ساتھ ہیں، ایک ایک سے سفارش کی مگر سفارش کا فائدہ نہ ہوا، گھبرا کے گھوڑے سے اترے، اے صغرا گھر میں واپس چلی جاؤ بیٹی، نانی کا ہاتھ تھام کے چلی آ رہی ہیں، اے بابا کب آؤ گے بابا، اے بابا کب آؤ گے بابا، کہا صغرا انشاءاللہ ہم تمہیں خط لکھیں گے، اگر حالات اچھے ہوئے صغرا ہم تمہیں بلائیں گے، صغرا تم منتظر رہنا، عباس آئیں گے، علی اکبر آئیں گے، قاسم و محمد آئیں گے، لیجئے صغرا منتظر ہیں، افق پہ چاند بدلتے رہے، شعبان کا چاند، شوال کا چاند، ذیقعد کا چاند، ذی الحج کا چاند، محرم کا چاند افق پہ نمودار ہوا، صغرا کا دل بے چین ہے، ارے میرے بابا کا نہ کوئی خط آیا نہ کوئی قاصد آیا، جناب ام سلمہ سے کہا اے نانی ہم بابا کو خط لکھیں گے، ہم بابا کو خط لکھیں گے، کہا بیٹی خط تحریر کرو، قاصد کو بلایا گیا، خط تحریر کیا، ایک قاصد اس خط کو لے کے جاؤ میرے بابا کو تلاش کرو، کہا اے بی بی آپ کے بابا کو پہچانوں گا کیسے، کہا اے قاصد کیسی باتیں کرتے ہو، میرے بابا کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، میرے بابا کے قریب ایک 32 برس کا کڑیل جوان ہوگا، وہ میرا چچا عباس ہے، اور اگر وہ نظر نہ آئے تو دیکھنا وہیں کہیں قریب ہم شکل پیغمبر 18 برس کا میرا بھائی اکبر، میرے بابا کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، اون محمد قریب ہوں گے، قاسم ہوں گے، اصحاب کا ہجوم ہوگا، اور اگر پھر بھی کوئی نظر نہ آئے تو دیکھنا وہیں خیموں کے قریب ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا سا بچہ، ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہو، خط تحریر کیا، خط تحریر کیا، قاصد صغرا خط کو لے کر چلا، مگر بڑی دیر سے پہنچا، اس وقت پہنچا کہ جب لاش علی اکبر اٹھا چکے، اس وقت پہنچا جب عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا چکے، اس وقت پہنچا جب قاسم کی پائمال لاش بوریوں میں اٹھا چکے، اس وقت پہنچا جب اون محمد کے جنازے خیمے میں پہنچا چکے، میں صغرا کا قاصد ہوں، میں صغرا کا قاصد ہوں، قریب آیا، دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے جو زخموں سے چور، کائنہ حسین یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں، کہا میں صغرا کا قاصد ہوں، کہا لاؤ میری بیٹی کا خط لاؤ، ابن شہر عاشور نے لکھا، حسین نے خط کو لیا، خط کی تحریر یہ تھی، اے بابا آپ پر ہمارا سلام، اے بابا آپ نے ہم کو فراموش کر دیا بابا، اے بابا میرے بھیا علی اکبر جب ہمیں دیکھتے تھے تو ہمیں سینے سے لگاتے تھے، اے بابا اس خط کو میرے بھائی کے سینے سے لگائیے گا، اے بابا بہت دن ہو گئے علی اصغر کی آنکھوں کی پتلیاں نہیں چومی، میری طرف سے میرے بھائی کی آنکھوں کی پتلیاں چومیے گا، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، لاش اکبر کے قریب آئے، سینہ علی اکبر پہ صغرا کے خط کو رکھا، خون جذب ہو گیا، قاصد کو خط دیا، اے قاصد صغرا یہ صغرا کے خط کا جواب ہے، میری بیٹی سے کہنا اب ہمارا انتظار نہ کرنا، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ